درس دے رہے تھے۔ اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھنا چاہے، سب سے پہلی شرط اعتکاف والے کے لیے مسلمان ہونا۔ اگر اس کا ایمان صحیح ہے تو اعتکاف بیٹھے۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ گاہے بگاہے انسان کو اپنا تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ تجدید ایمان کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گاہے بگاہے بندے کو یہ اپنی زبان سے کہتے رہنا چاہیے، یا اللہ اگر کوئی کلمہ کفر میری زبان سے ایسا نکل گیا جانے نہ انجانے میں، اللہ اس کے رسول کے حضور معافی کا طلبگار ہوں اور دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ یا یہ کلمہ، اس کو کہتے ہیں تجدید ایمان کرنا۔ ہمارے فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گاہے بگاہے بندے کو تجدید نکاح بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تجدید نکاح یہ ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں میاں بیوی آپس کے اندر دوبارہ یہ کہیں میں تم سے نکاح کرتا ہوں، وہ کہے میں قبول کرتا ہوں، بس۔ یہاں کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خطبہ، نہ حق مہر، نہ یہ نہ وہ، بس اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کہتے ہیں۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے جس دور کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی دور کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یصبح المؤمن ویمشی کافر، میرے صحابہ میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آن پڑے گا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویمشی مومن ویصبح کافر، رات کو سوئے گا تو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ سوچ سکتا ہے بندہ کہ ایسا بھی؟ فرمایا میری امت پر ایسا دور بھی آئے گا، فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے اتنا کفر آسان ہے؟ یہ پرفتن اتنا دور ہے، یہ موبائل ہر بندے کے ہاتھ کے اندر ہے۔ کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر اگلا بکواس کرنے والا کفر بک رہا تھا، وہ سن کر صرف راضی ہوا تو سننے والا صرف راضی ہوا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے رات کو بندہ مومن ہوگا، سویرے اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ایک ویڈیو سن رہا تھا، آگے والا بکواس کرنے والا ایسا تھا کہ جو کلمہ کفر بک رہا تھا، اور وہ سن کے بڑا جھوم رہا تھا کہ شاید یہ کوئی بڑی اچھی بات کر رہا ہے۔ اس کو کیا پتا کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے اور اس کا حکم کیا ہوگا۔ اس نے سنی اور اس نے بس سر ہلایا نہیں، اور آگے اس نے شیئر کیا۔ اس کا شیئر کرنا اس کی رضامندی کی دلیل تھی کہ اس نے بات ٹھیک کی ہے۔ وہ اگلا پاویں صدیق اکبر کو گالاں کاٹتا ہوئے یا حضرت عمر انہیں کو شیئر کر دی تھی، ایک کتا بھی کافر ہو جائے گا، وہ تو ہے ہی ایسے نا۔ یہ ہے سرکار نے فرمایا بندہ رات کو مومن ہوگا، صبح کو ایتھے اٹھ کے گیا تے بعد چوکے تے یار دی مجلس سے بیٹھا ہوتے تے آپس سے بحث مباحثہ کرن لگے تے اوتھے کلمہ کفر بول دیتا، جنہوں نے کہا تو نماز نہیں پڑھی، تو روزہ نہیں رکھیا، اوتھے پھر دوویں آپس سے ٹکرائے، بحث کرن لگے تے کوئی کلمہ کفر بولے، انہوں پتہ بھی نہیں کہ میں کی کہہ کے آ گیا ہوں۔ اتنے سارے فقہاں نے اتوں تک لکھیا کہ اگر کسی بندے نے کسی نے کہا نا کہ نماز پڑھ لا، انہیں کہا اج نماز دی چھٹی ہے تے کافر ہو جائے گا کہن والا۔ جی انہیں اینی گل کہی کہ اج نماز دی چھٹی ہے تے بندے نوں پتہ بھی نہیں ہوندا کی اسی کہندے ہیں تے کی سننے ہیں۔ تجدید ایمان اور تجدید نکاح بندے کو گاہے بگاہے کرتے رہنا چاہیے۔ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہو، تب اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ یہ جو ہندو اور سکھ مذہب کے لوگ ہیں نا، جو رہبانیت یعنی ان کی تعلیمات آپ اٹھا کر دیکھو، ان کی ٹوٹل جو تعلیمات ہوتی نا، ان کے جو بڑے تھے جن کے یہ پیروکار ہیں، انہوں نے یہی کام کیا تھا، گوشہ نشینی، ایک سائڈ پر ہو کر نا وہ اپنے مذہب کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور اس مذہب کے ماننے والے ان کو نبی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جنگلوں کے اندر جا کر رب کو راضی کیا ہے، رب نے پھر ان کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، لہٰذا آج ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ہندو مذہب اٹھا کر دیکھ لو، سکھ مذہب اٹھا کر دیکھ لو، چلتے چلتے جو ان کے بڑوں تھے نا، جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، ان کا یہی کام تھا کہ گوشہ نشینی اختیار کرنا، ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ جانا۔ ایک ہندو ساری زندگی بھی جنگل کے اندر ایک سائڈ پر ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے شرط مسلمان ہونا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اعتکاف کے لیے کہ بچہ سمجھدار ہو، قریب البلوغ ہو یا بالغ ہو۔ بالکل چھوٹا بچہ نہ سمجھ، اس کا اعتکاف ہی صحیح نہیں ہے۔ اکثر اور بیشتر آج کل ہمارے ملک پاکستان کی مساجد کے اندر چھوٹے بچے بہت زیادہ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ تیسری شرط اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ اس کا حدث اکبر، یعنی مرد ہے تو
غسل جنابت اس پر نہ ہو، عورت ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہو تو تب اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ اب عورتوں کے لیے یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون اعتکاف پر بیٹھی، دوران اعتکاف اس کو حیض کا خون یا نفاس کا خون آ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ اپنا اعتکاف چھوڑ دے گی، لیکن اس کے لیے پھر ضروری یہ ہوگا کہ اگلے سال وہ اتنے دن اعتکاف کی قضا کرے گی، یہ اس پر لازم ہو جائے گا قضا کرنا، جتنے دن اس کے رہ جائیں گے۔ چوتھی اور آخری شرط اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہوگا۔ اگر کوئی بندہ مسجد کے علاوہ کسی جگہ پر اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، یعنی وہ اعتکاف جس کو سنت مؤکدہ، یعنی جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اعتکاف دائمی سنت، اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اعتکاف کے لیے مسجد ہونا یہ شرط ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں کے اندر۔ اور سورۃ حج کے اندر بھی جا کر فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف۔ اعتکاف کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات یہاں سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے فقہاء نے لکھا کہ مسجد ہونا اعتکاف کے لیے سب سے بڑی اور سب سے اہم شرط ہے۔ یہ جو تار القادری تھا نا، اس نے ایک نیا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ اس کے مدرسے کے سامنے ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، یہ وہاں لوگوں کو اعتکاف آج بھی وہیں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شہر اعتکاف۔ عورتیں بھی ہوتے تھے، مرد بھی ہوتے۔ اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے، اور مسجد بھی وہ جہاں پر 5 وقت کی نماز با جماعت ہوتی ہو، با جماعت، اذان بھی ہوتی ہو، جماعت بھی ہوتی ہو۔ جیسے مارکیٹ کی مسجد ہوتی ہے، وہاں پر 2 نمازیں ہوتی ہیں، جیسے ظہر اثر، فجر ٹائم کوئی نہیں ہوتا، یا کسی دفتر کی مسجد ہے کہ وہاں پر عشاء کی نماز نہیں ہوتی یا کوئی ایک نماز نہیں ہوتی، تو اس مسجد کے اندر بھی اعتکاف ٹھیک نہیں ہے۔ اس مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا جہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اذان ہوتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ٹھیک ہے، اور یہ اعتکاف کے لیے شرط ہے مسجد ہونا۔ یہ اعتکاف کی شرائط ہیں جن کو ہمارے فقہاء نے لکھا۔ بعد کے اندر آپ کو پتہ، ہر بندہ جس وقت اس کا اللہ اس کو کوئی مقام مرتبہ دیتا ہے نا، تو پھر وہ خود ہی سمجھتا ہے کہ میں دین کا شارع ہوں، وہ اپنی ایک نئی شریعت کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک نیا دین وضع کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ 1450 سال کا وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، اور آج تک یہی مسئلے ہیں، اور یہی فقہ حنفی کا فتویٰ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے۔ مسجد کے علاوہ مرد کسی اور جگہ پر بیٹھے تو اس کو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر عورت ہے تو اس کا اعتکاف اس کے گھر کی اپنی مسجد جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے۔ ایک بہت اہم اور بہت ضروری مسئلہ کہ جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھنے سے 2-4 نمازیں پہلے ایک جگہ کو مختص کرے، وہاں پر نماز پڑھے، پھر شریعت یہ کہے گی یہ اس کی مسجد ہے اور یہ اس کے گھر کی مسجد ہے، پھر اس کونے کے اندر وہ اعتکاف بیٹھے گی۔ پہلے اس کو وہ جگہ مختص کرنی پڑے گی، وہاں پر نماز پڑھنی پڑے گی، اور اس کو وہ مسجد بنانی پڑے گی۔ 2-4 دن 2-4 نمازیں وہاں پر پڑھے، وہ کونا جہاں اس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ اس کی مسجد بن جائے گا۔ تو اب اس عورت کے لیے وہاں پر اعتکاف بیٹھنا جائز ہے۔ یہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مختص کرے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے پوری دنیا میں رسول اللہ کی اس سنت پر جو مسلمان عمل کر کے اعتکاف بیٹھنے کی نیت جنہوں نے کی، اللہ ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے آقا مولا کی شریعت کے مطابق اس سنت کو ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے؟